کے کام کرواؤں گا کہ اپنی وضع قطع تبدیل کریں گے. اس میں وضع قطع میں تو اصل تو یہ ہے موٹے لگ رہے ہیں پتلے کروا لیجیے. ہمیں ایسی ہے اس کو ذرا باریک کرا لیجیے. اور اب الٹا بھی ہوتا ہے کہ پتلے ہوتے ذرا موٹے کروا رہے نا. بہت کچھ چیزیں لے لیجیے. یہ سب وقت کی شکل ہے. فیس اپنا تبدیل کر, ناک پتلی کرا لی, موٹی کرا لی, جو کرنا ہو جس کو. حرام ہے, سارا حرام کام ہے. تو یہ تو بڑا حرام ہے. اس کے مقابلے میں چھوٹے لیول پہ بھی ہم چیزیں تبدیل کرتے ہیں اپنی اپیئرنس کو. اسی لیے خضاب وغیرہ جس سے دھوکا اس کی اجازت نہیں. کالے خضاب سے جس سے دھوکا ہو, اس لیے دھوکا نہیں. ڈارک کلر ہے, ایسی کلر لگا کے شوقیہ بیٹھے, مہندی لگا لی, انہوں نے پتہ ہے کہ اندر قبرستان ہے, اوپر سے تو تاج محل, اندر قبرستان یہ ہے. تو کوئی ٹینشن نہیں, سامنے والے کو پتہ چل جائے بس اتنا. دھوکا نہیں ہے. جس چیز میں دھوکا ہوگا وہاں مسئلہ آئے گا. اب انہوں نے یہ پورا سیٹ اپ اللہ نے بنا دیا. اس سیٹ اپ کے اندر ہر گائیڈ لائن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گی وہ ہمارے لیے نور ہی نور ہے, خیر ہی خیر ہے. اسی لیے اس میں اچھا یہ بھی ایک اہم نقطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سمجھنا چاہیے. بعض اوقات لوگوں کو یہ لگتا ہے بھائی آپ نے آپشن دیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں, ہر وہ چیز جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپشن دیتے ہیں کہ اچھا چاہو تو یہ بھی کر لو, ایک کہتے یہ کر لو. اب میں اس میں جس کا وہ کہتے ہیں وہ اصل مقصود اور مطلوب ہے. ان کی خواہش یہ کہ تو وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے تو کر سکتا ہے اور تو آگے بڑھے گا, اس سے تجھے فائدہ ہوگا. یہ بچے کو جیسے ہم کہتے ہیں بیٹا نہیں کر لو, تم ہمت تو کرو, اٹھو نا, چلو یہ تم ٹرپل سائنس کر لو گے. مجھے کیمسٹری میں بہت ڈر لگتا ہے, برا لگتا ہے. وہ کر لے. ابا بھی اگر ڈاکٹر انجینئر سمجھدار ہے تو وہ ایسے ہی مشورہ دے رہا ہے. تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اپنا پوٹینشیل, لیکن ابا کے کہنے سے کر لیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر بات اسی کام کے لیے بھیجا, تو سب گائیڈنس ان کے پاس موجود ہے. تو جس کو وہ جو کام کہتے ہیں. اب ایک صحابی کو کہا, وہ آئے کہنے لگے میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. پوچھا احی والدہ, کہ تیرے اماں ابا زندہ ہے؟ فرمایا ہاں. دونوں آیا کہ ففیہما فجاہد, جا ان میں جہاد کر. تو انہوں نے یہ نہیں کہا لیکن میں تو سب جا رہے ہیں مجھے آپ چھوڑ کے, نہ یہ نہیں, فوراً چلے گا. اسی لیے صحابہ کو جو کام کہا جاتا تھا وہ ویسے ہی کرتے تھے. اسی لیے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا. اتنا اونچا مقام ان کو ملا اس بنیاد پر کہ سرنڈر کیا کمپلیٹ. ادھر یہ ہوا, وہ عورت آئی 18-20 سال کی, باندھی سی تھی جاریہ, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ میری دعا فرما دیجئے تاکہ میں یہ ٹھیک ہو جائے. فرمایا کہ تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور اللہ اس کو ٹھیک کر دیں گے, لیکن اگر تم اس پر صبر کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں صبر کرنے کے لیے. صبر کیا, مرگی کے دورے کو برداشت کیا, علاج کی دعا نہیں کروائی, کیونکہ دعا کرنے میں بھی دعا تو ہے, وہ بھی برکت, اجازت ہے, جائز ہے, رخصت تھی, لیکن خود یہ دیکھا کہ میرے نبی کی خواہش میرے بارے میں کیا. یہ نہیں کہا ان کے لیے تو دعا کر کے آپ نے شفا دلا دی, ان کو مسئلہ تھا ان کے لیے بھی دعا کر دینا, ان کو تو پانی پھڑ کے پھونک دیا, حسن حسین یہ کرتے, ان کو کوئی کسی اتنا سا بھی خیال نہیں. یہ بس خیال کہ میرے نبی نے مجھے کیا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر یہ کہا ہے بس مانا, تو اس کی وجہ سے کتنا اونچا مقام ہے. پھر لیکن یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی مرگی میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں اگر دورہ پڑ گیا تو کپڑے کھل جائیں, سطر کھل جائے, میرا حجاب اتر جائے. اس کی دعا فرما دیجیے کہ یہ نہ ہو, یعنی جب بھی دورہ اگر کہیں پبلک میں ہو بھی جائے تو میری سطر نہ کھلے. یہ ہے ایمان, جاریہ کی, باندی کا مقام. یہ ایسے بڑے لوگ کہ جو کام کہہ دیا. میں نے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا تھا کہ آ رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کچھ دے دیجئے. تو آپ درخت کی لکڑی اٹھا کے چھوٹی سی پڑی دے دی, کھجور کی لکڑی, لا جیسے لڑ. تو یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرما رہے, یہ میں اس لکڑی سے لڑوں, ایک وہیں سے پکڑی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کود پڑے. تو وہ صحابہ باقی کہتے ہیں کہ ان کی وہ تلوار سے زیادہ شارپ کام کرتی تھی, گردنوں پہ لگتی تھی اور کٹتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ بات ٹھیک بانی صحیح موقع پر. ہم اس میں جب حجتیں کرنے لگتے ہیں ہر چیز میں, اس سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. نبی کی کوئی بات آ جائے سامنے تو اس میں یہ نہیں کہ لیکن نہیں, بس یہ وہی اصل ہے. جیسے اب آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک, اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میں لوگوں پہ مشقت بن جاؤں گا. رحمت للعالمین شفقت فرماتے اس لیے بہت آسانیاں کر دیتے. مجھے اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی تو میں ضرور ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز میں یہ مسواک کریں, یعنی جب بھی وضو کریں مسواک کریں. یہ حکم دیتا کہ کرو,
نماز کا ایک اس کو حصہ بنا دیتا. تو مطلب کیا ہے؟ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہیں کریں لوگ. یہ آپ کی خواہش ہے کہ لوگ نہ کریں ایسا نہیں, آپ کی خواہش ہے کہ لوگ یہ کریں لیکن والنٹریلی کریں. میرے کہنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر فرض ہو جائے اور پھر بیچاروں کے لیے مشقت میں پڑ جائے, مشقت میں نہ پڑے. یا فرما رہے ہیں کہ جناب تم لوگ کا ذوق شوق 3 دن دیکھا میں نے تراویح کے لیے, اتنے ذوق شوق سے آ کے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام. دیکھا کہ پہلے تو آپ نے حکم دیا کہ بھی روزہ رکھ رہے, تو روزہ رکھا تو پہلے ہی سال روزہ ہے, ابھی 16واں روزہ ہی ہوا ہے, اور اسی دن غزوہ بدر. آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کس مشقت سے آئے تھے, کم کھا رہے, غربت ہے, مصیبتیں ہیں, یہاں کی آب و ہوا بھی راس نہیں آ رہی ہے, نیا زمانہ ہے, ابھی 1.5 سال ہوئے ہیں آئے ہوئے, اور ابھی سیٹل نہیں ہوئے, کوئی بیت المال میں کچھ آیا نہیں پیسہ, کوئی وار ہوئی نہیں, کہیں کوئی کامیابی, کوئی خاص بڑا کارنامہ ہوا ہی نہیں, یہ تو بعد میں حالات کھلے. تو بدر میں پہنچ گئے 313 لوگ. یہ اس حالات میں یہ روزہ رکھ کے, ابھی پہلی دفعہ, اس سے پہلے روزے کی ایسی پریکٹس بھی نہیں ہے مدینے میں, نئی جگہ پر آئے ہیں, نئے علاقے میں ہیں. 16 دن روزہ رکھ کے غزوہ بدر رمضان میں, اور ڈٹ کے لڑے. 313,000 پہ غالب اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئی. 2 گھوڑے تھے, کچھ اونٹ, کچھ تلواریں, بس ہر ایک کے پاس سب کچھ نہیں تھا. خالی اکثر لوگ تو چپلوں, ہاتھوں, مکوں, لاتوں سے ہی لڑ رہے. اللہ کر دیتے. تو کئی لوگوں نے اس میں کہا, کئی پکڑے گئے, تو بڑا ایک دبلے پتلے صحابی نے بڑے طاقتور کافر کو پکڑا ہوا تھا, تو باندھ کے لے کے آ رہا تھا. تو وہ چیخ کے وہ کہتا, خدا کی قسم اس نے مجھے نہیں پکڑا ہے, فلاں آدمی نے مجھے, کسی اور آدمی اس کا تو ایسا ہو گیا تو اس نے پکڑا ہے, اور یہ کر رہا تھا کہ اتنے بڑے مستنڈے کو میں نے باندھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحیح کہہ رہا ہے کہ تیسرے آسمان کے فلاں فرشتے نے اس کو باندھا ہے, فلاں کے ساتھ یہ ہوا. تو فرشتے آگے سارا کام کر رہے تھے. یہ لوگ تلوار کہتے ہیں, ہم تلوار اٹھاتے تھے دشمن پہ ایسے کرنے کے لیے, یہ ہاتھ اٹھاتے تھے, بندہ تڑپ کے گر جاتا تھا, نیچے مر جاتا. تو فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے, ابھی بھی رہے گا, لیکن شریعت کی پابندی. وہاں تھا کمپلیٹ سبمیشن اور سرنڈر, بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر اور نبی کے حکم کو بس آنکھ بند کر کے سمعنا و اطعنا. تو وہاں پہ کوشچن نہیں کرتے تھے تو کام چلتا تھا. اب ہر چیز میں کوشچن کرتے ہیں, تو اسی کا وبال اب کیسے آ رہا ہے؟ آپ کی اولاد آپ کی ہر چیز میں کوشچن کرتی ہے, اس پہ اب بلبلاتے ہیں. بلبلائیے, اس سے برے حالات آئیں گے. ظاہری بات ہے, جو ہم نے مذاق بنایا دین کا, ایسے نہیں چلتا. میں نے تو کہا کہ اگر یہ نہیں کرنا, نہیں کرے آدمی. لا اکراہ فی الدین, ابھی نماز میں پڑھا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دین قبول کرنے کے لیے زبردستی نہیں. آپ کو ہمارے پٹاروں میں داخلہ نہیں لینا, مت لیجیے, لیکن داخل ہونے کے بعد آپ نے کہ نہیں ہم 3 بجے نہیں اٹھیں گے اور 4 بجے نہیں اٹھیں گے, تو بڑی کرالنگ آپ خطرناک کروا رہے. دفعہ ہو جائیے, نکل جائیے, نکل گئے. کرنا ہے تو کیجیے, نہیں کرنا نہیں کی, لیکن کرنا وہی پڑے گا جب داخلہ لینے کے بعد رہوں گا میں ویسے. میرا دوست وہ تو نہیں ہے اس میں, اور وہ تو 6 بجے تک دن میں سویا کرتا ہے, وہ ہے. آپ کو ویسا بننا ہے تو آپ کی مرضی, یہاں نہیں رہ سکتے. لیکن تو اسلام کے دائرے میں آ گئے ہو تو اسلام کا مطلب ہے کمپلیٹ سبمیشن, استسلام باللہ بطاعتی, پکی اطاعت کے جذبے کے ساتھ کلی سرنڈر, کوئی کوشچن نہیں. ادھر ادھر سمجھنے کے لیے پوچھنا الگ بات ہے, وہ الگ بات, وہ تو سیکھتے ہیں, ظاہری باتیں بڑھتے ہیں آگے. لیکن ڈیفالٹ یہ ہونی چاہیے کہ ہر بات ایسے قبول ہوگی جیسے لکھی ہوئی, جس بارے میں لکھ دی, بس یہ میرے نبی نے کہا ہے, ختم بات, آگے کچھ نہیں. جب تک اس لیول پہ اپنے آپ کو نہیں لے کے آئیں گے, اسی طرح ہر چیز اور اپنے آپ کو بالکل اس فارم میں رکھنا ہے جس فارم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں, جو ان کی خواہش ہے. تو جتنا زیادہ کریں گے, جیسا کہا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو دیکھ رہے ہیں, اب یہ بندہ ہر لمحے اس میں یا تو اللہ کی رحمت اتر رہی ہے یا اللہ کا غضب اتر رہا ہے. غضب نہ بھی ہو تو کم از کم رحمت نہیں اتر رہی, اور اللہ کی رحمت بھی ایک لمحے کے لیے دور ہو جائے تو ہم تباہ و برباد ہوں گے. اسی لیے وہ دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. ایک پل, یہ جو ہماری پلک ہے, اس کو جھپکانے تک بھی, اتنی مدت کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ مت چھوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے اللہ مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ دیجیے گا ان اٹینڈڈ, مجھے ایسا نہیں ہو کہ مجھ سے آپ نظر بھی ہٹا لیں اتنی دیر کے لیے. مطلب اللہ کی نظر میں تو ہمیشہ رہے گا ہی بندہ, مطلب یہ کہ شفقت میرے اوپر سے نہ ہٹے, جو میں آپ کی بہترین پروٹیکشن میں 24 گھنٹے رہتا ہوں اس میں ہی رہوں ہمیشہ, اتنی دیر کے لیے بھی مجھ سے ناراض نہ, مجھ سے دور مت ہوئیے. یہ ہم دعا کرتے ہیں صبح شام میں اللہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تو وہ تو اسی وقت ہوگی کہ جب اللہ ہمیں دیکھے, جب بھی اللہ کی نظر
شفقت کی ہو تو خوش ہو, یا جب بھی نظر ہو شفقت کی ہو, پیار آئے ان کو کہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے, اور جیسی گڑبڑ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, یعنی جو آپ کریں گے اس کا اثر ہوگا, اچھا تو اچھا اثر, برا تو برا اثر. اسی لیے وہ ذرہ ذرہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے خراب کر کے انسان کو ایسی سطح پر لے جاتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا ملی میٹر سے بھی کم کا ڈفرنس, 2 ڈاٹس, ایک ڈاٹ سے آپ 2 لائنیں کھینچیے, یہاں سے تو اتنا سا ہے لیکن وہ آگے جا کے ڈرا کرتے جائیے, زمین اور آسمان کا گیپ بن جاتا ہے. اسی لیے مباحات کا جو دائرہ ہے اس کو قرآن کہتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. لغو کے مطلب ہے وہ چیز جس کا فائدہ نہ ہو, بے فائدہ. تو دنیا کا کوئی ایسا کام جس میں فائدہ نہ ہو اس میں پڑھنے سے بچنا چاہیے, ادھر رہنا چاہیے اس حصے میں. اسی لیے بیچ بیچ میں رہنا. قرآن کہتا ہے ولا تقربوا الفواحش, یہ نہیں کہتا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ فاحش کے, گندگی کے. ولا تقربوا کیا, حدود اللہ, اللہ کی حدود سے قریب بھی مت جاؤ. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, اللہ کی یہ حدیں ہیں, ان باؤنڈری سے قریب بھی مت جاؤ, قریب بھی مت جاؤ, دور دور رہو, پیچھے پیچھے سینٹر میں رہو تو محفوظ رہو, کہ تاکہ گرو بھی تو ادھر نہ گر جائے. تو اگر ہم سب یہ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور رمضان کی تیاری اس نیت سے کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ خیر ہوگی. لیکن یہ بہت ساری باتیں ادھر ادھر جمع ہو گئی, لیکن سب میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جو آپ کو خود سمجھ میں بھی آتے ہیں, آپ کو معلوم بھی ہے, بارہا پیچھے ڈسکس ہو چکے, لیکن یہ خلاصہ اس کے اندر ہو گیا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ اپنی زندگی کو عین شریعت کے مطابق بنانا یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. ٹارگٹ یہ رکھنا ہے اوپر. اچیو ہم کتنا کر پائیں وہ الگ بات ہے, یہ صرف عقیدے کی حد تک یہ ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے. یہ نہیں کہ میں نہیں کر سکتا, ہر ایک کر سکتا ہے. ہر ایک کو پیدا اسی لیے کیا گیا, ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالی, ہر انسان کو, کافر ہی نہیں, مسلمان ہی نہیں, کافر بھی, ہر ایک کو اللہ نے پوٹینشلی اپنا ولی بنانے کے لیے پیدا کیا. ہر ایک خلیفہ ہے, ہر انسان اللہ کا نائب ہے. اللہ نے اپنے بندے کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بالکل پرفیکشن کے لیول پہ جا سکتا ہے. یہ سلۃ من الاولین جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے, وہ سلۃ من الآخرین نہیں ہے, قلیلون ہی صحیح, لیکن اس قلیلم میں یہ جو اصحاب المقربون ہے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بعد والے زمانے میں ہوں گے ہی نہیں, یہ کہا کم ہوں گے, لیکن بعد میں بھی ہوں گے جو ہمارے اس لیول پہ پہنچیں گے. یہ نہیں کہا کہ ان میں صلاحیت نہیں, صلاحیت ہے. اگر صلاحیت نہ ہوتی تو اللہ ہم پر حکم لگاتے نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر کام دیتے نہیں. جب بنا دیا کہ تمہارے لیے معیار کہ تمہیں متقی ہو کے میرے پاس آنا ہے, پاک صاف ہو کے آنا ہے, یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہہ دیا کہ اے نفس مطمئنہ یہ پرفیکشن والا دل لے کر آؤ میرے پاس. تو ایسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی کام کہہ سکتے ہیں جو ہم کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتے ہیں؟ اندھے کو کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھو, تو کیسے کہیں گے؟ نعوذ باللہ. تو اللہ پر ظلم کہنا ہوا کہ اللہ ظالم ہے, نہیں ہو سکتا. اللہ ہر انسان کو وہی کام کہتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے, ہر مخلوق سے وہی کام کراتے ہیں جس کا وہ مکلف ہے. تو ہم اس پر پوری استطاعت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہر ایک اللہ کا اعلیٰ درجے کا ولی بن سکے. ہم اپنی کم ہمتی کی وجہ سے پہلے سے طے کر لیتے ہیں, اور وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا جب ہم ہمت کر پڑیں گے. تو اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرنے کا ارادہ کر لے گا, پاؤں اٹھا کے چل پڑے گا, کوشش کرے گا, مجاہدہ کرے گا, ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے. تو اللہ کا وعدہ, ہم آسان کریں گے. اللہ ہی کو دینا ہے, اللہ ہی کو کرنا ہے. ہم جو خالی ہمت اور محنت کرنی ہے ذہن کلیئر رکھ کے. تو ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا. جس کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے وہ آدمی کچھ کرے نہ کرے اپنے آپ کو خود ہی اس لائن سے گرا لیتا ہے جس پہ اللہ کہہ رہے کہ بیٹا, یعنی آپ اندازہ کیجئے, آپ اپنے بچے سے کہہ رہے بیٹا تم کوشش کرو, میں سمجھتا ہوں کہ تم یہ کر سکتے ہو. نہیں ابو نہیں, میں نہیں کر سکتا. وہ مستقل یہ کہتا رہے, آپ کو غصہ آئے گا کہ کیسا بچہ ہے, سمجھ ہی نہیں رہا, میں بتا رہا ہوں ہمت کر یار. ہم سب بھی ایسے ہی تھے, اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں نہیں جب وہ لا سکتا تم کیوں نہیں لا سکتے پوزیشن, جب وہ یہ کر سکتا تم کیوں نہیں کر سکتے. اور دین کے معاملے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے. حالانکہ دین میں تو سارا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا سب کچھ. جب اللہ کی رحمت سے ہوگی تو اللہ کی رحمت پابندی تو نہیں, اللہ نے تو نہیں کہا کہ آپ کو نہیں ملے گی, آپ کو نہیں ملے گی, ان کو ملے گی اور ان کو ملے گی, سب کے لیے. تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے میں ہر جگہ جتنا ہو سکے لاتے رہنا چاہیے. ڈیفالٹ ہی رکھے, اپنی وضاقتہ سمیت, اپنے حلیے سمیت, اپنی اپیرنس سمیت. اگر وہ اللہ والوں سے ملتی جلتی ہے تو آپ اللہ والوں والے ہیں, اور غیر اللہ سے ملتی ہے, شیطانوں سے, گندوں سے ملتی ہے, دنیا کے حساب سے ان لوگوں سے ملتی ہے کہ جن کو دیکھ کے
افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ کن راستوں پہ چل رہے ہیں، اور ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. جو اللہ کے لیے دوستی نہیں رکھتے ان لوگوں کے راستے پہ چلیں گے تو جس کی جیسی وضاقتہ ہوگی وہ ویسے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، وہ ان کے ساتھ سمجھا جائے گا. اپنے دوستوں کو اچھے اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے جن کو دیکھ کے اللہ یاد ہے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. ہم سب کا تزکیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا فرما دے، اپنی رحمت سے ہی فرما دے. ہمیں تو مجاہدہ کرنے کا نہ حوصلہ ہے، نہ ہمت ہے، نہ تمیز ہے، نہ ادب ہے، بلکہ کوئی ایسا جذبہ بھی نہیں ہے دل کے اندر. اتنی سب باتیں سننے کے بعد بھی یہ ہوگا بس یہ تو باتیں ہی ہیں نا، خالی کرتا کون ہے. یہ ہم کر کیسے سکتے ہیں؟ تو دنیا چھوڑنے بالکل مزے کی بات ہے. کہنے والا بھی دنیا نہیں چھوڑ رہا، نہ کسی سے تقاضا کیا جا رہا دنیا چھوڑنے کا، لیکن دماغ میں وسوسے سارے شیطان الٹے ڈالتا ہے. یعنی آنکھ بند کر کے سرنڈر کرنے کا جذبہ پیدا ہونے نہیں دیتا شیطان. تو یہ اگر پیدا ہو جائے دل میں، اللہ کرے کہ، تو اس سے پھر خیر ہوگی. تو رمضان میں اس امید پر چلیے کہ ہم رمضان سے پہلے کوشش کر کے اپنے آپ کو ایسا اللہ سے دوستی کے تعلق میں باندھ لیں گے کہ جب ہم رمضان شروع کریں تو ہمیں ہیڈ سٹارٹ پہلے سے ملا ہوا. یہ نہ ہو کہ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں اور جناب وہ زیرو سے شروع کیا، پہلے 3-4 دن تو بلبلاتے ہی رہے کہ پتہ نہیں یہ بڑا بھاری روزہ، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، اور آگے بھی ٹائم بڑھنے ہی والا ہے. تو یہ کوفت سوچ کے 5ویں 6ٹھے میں جا کے ذرا نارمل ہو تو ذرا قرآن کی طرف توجہ کی تو بالکل ہی پیچھے رہ جائیں گے. تو ابھی سے ایک تو رمضان سے پہلے جو قرآن مکمل کرنا چاہیے، تو مجھے معلوم ہے کہ اللہ معاف فرمائے اکثر لوگوں نے نہیں کیا ہوگا. 11 مہینے میں قرآن کرنے کا کام ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ دل اب پھر بھی یاد نہیں رہتا. تو یہ 2 ہفتے 3 ہفتے جو رہ گئے اس میں اپنا قرآن مکمل کیجیے ایک، اور رمضان میں پھر نئے سرے سے کیجیے. تو آپ کو آٹومیٹکلی ایک ردم بنا ہوا ہوگا. 15 شعبان کو روزہ رکھنا، شعبان کی نیت سے 13 14 15 ہر مہینے کی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس نیت سے رکھ لیجیے تو اس کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اپنے لیے انتظام کیجیے. انتظام سے میری مراد یہ ہے کہ چھٹیاں، ابھی چھٹیاں بک کیجیے 6 ویک سے. رمضان کے آخری سے کی چھٹی، 3 دن کی چھٹی، 2 دن کی چھٹی، ویکینڈ کی چھٹی، جمعے کی چھٹی.